حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر جب اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات پڑھے تو آپ بے ہوش ہو گئے۔ اس سے ہمیں یہ سمجھ بھی آتی ہے کہ اللہ کے انوار و تجلیات اپنے اپنی استطاعت کے مطابق جو بندوں پر نازل ہوتے ہیں، نبی پر بھی، رسول پر بھی اور اولیاء کرام پر بھی، اور ان کیفیات کے مطابق آگے جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے، وہ نبی اور رسول ہو، وہ اس کو برداشت کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی ہوتی تھی تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سخت سردی میں بھی حضور کو پسینہ آ جایا کرتا تھا، اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ آپ کے ماتھے پر پسینے کے قطرے جو ہے وہ ایسے، یعنی اتنی زیادہ روحانیت اور اس کے اندر اتنی زیادہ طاقت ہوتی ہے۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کے کسی نیک بندے پر جب وہ ذکر کر رہا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں مصروف ہو، تو اس پر جب یہ انوار و تجلیات نازل ہوتے ہیں تو ایک وجدانی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ کبھی وہ رونے لگ پڑتا ہے، کبھی اس کے جسم پر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، کبھی اس کو پسینہ آ جاتا ہے، کبھی بے ہوش بھی ہو جاتا ہے، اور کبھی اٹھ کر جو ہے وہ اچھلنے کودنے بھی لگتا ہے، کبھی اس کی ایسی کیفیات بھی ہوتی ہے جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ تو اس کو وجد کہتے ہیں، یعنی اللہ کے انوار و تجلیات کا بندے پر نازل ہونا اور اس سے بندے کے جسم پر مختلف کیفیات کا وارد ہو جانا، یہ وجد ہوتا ہے، اور یہ عیسی مبارکہ سے ہمیں ثابت ہو رہا ہے، اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے انوار و تجلیات کے نازل ہونے پر انسان کی مختلف کیفیات ہو سکتی ہیں۔ وہ بے ہوش بھی ہو سکتا ہے، وہ رو بھی سکتا ہے، اور جسم کے اوپر کپ کپی کا طاری ہونا، بے اختیار انسان کا اٹھ کھڑے ہونا اور اٹھ کے بھاگنا دوڑنا، اس طرح کی کیفیات بھی ہو سکتی ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اس چیز کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ یہ مختلف کیفیات ہوتی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار و تجلیات کے نازل ہونے پر بندے پر طاری ہو سکتی ہیں۔